بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر جو حملہ کیا گیا ہے، اسرائیل کی بھوتنی بھلا کر رکھ دی گئی ہے۔ پہل کس نے کی تھی؟ پہل اسرائیل کی طرف سے کی گئی تھی۔ کیسے؟ جب اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی تباہی کا سامان کیا گیا، کئی مہینے سے 6-7 مہینے سے فلسطینیوں پر حملے کیے جا رہے تھے، جبر کیا جا رہا تھا، ظلم کیا جا رہا تھا۔ 33,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا تھا، 70,000 سے زیادہ کو زخمی کیا گیا تھا، اور بے گھر ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ تو اس پر پوری دنیا میں ایک طرح سے بے حسی چھائی ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کی طرف سے نوٹس لیا جا رہا تھا، نہ امریکہ اور بڑی طاقتور طاقتوں کی طرف سے اس طرف کسی قسم کا کوئی دھیان دیا جا رہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ دھیان نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اگر کوئی اخلاقی مدد بھی فلسطینیوں کی کر رہا تھا، صرف اخلاقی مدد، اس کو اسرائیل کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے ایران بھی فلسطینیوں کی مدد کر رہا تھا۔ جو بھی ممکن ہو سکتا تھا، ایران کی طرف سے فلسطینیوں کی مدد کی گئی ان کو بچانے کے لیے اسرائیل کے مظالم سے۔ تو اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران پر کیسے حملہ کر دیا؟ ایران کا سفارت خانہ ہے شام میں، دمشق میں۔ سفارت خانہ جس بھی ملک کا جس ملک میں ہوتا ہے، اسی ملک کی وہ ملکیت ہوتا ہے، اسی ملک کی وہ جگہ ہوتا ہے، اسی ملک کا وہ حصہ ہوتا ہے۔ تو اسرائیل کی طرف سے 1 اپریل کو شام میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا، جس میں 7 شامی مارے گئے، جبکہ 5 ایرانی مارے گئے، جن میں 2 جرنیل بھی شامل تھے۔ تو اس پر ایران کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایران نے بڑے سوچ سمجھ کر پھر 2 روز قبل اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اسرائیل کی بھوتنی بھلا کر رکھ دی۔ اسرائیل جو بڑا بدماش بنا پھرتا تھا، فوری طور پر بھاگا وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چلا گیا، جبکہ جنگ بندی کی پہلے ہی قرارداد وہاں پہ منظور ہو چکی ہے۔ اسرائیل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب ایران کی طرف سے اس پر جو میزائل باری کی گئی ہے، ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ 500 میزائل اس پر پھینکے گئے ہیں، ڈرون کے ذریعے یا جس طرح بھی ایران سے گئے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارے اوپر 350 میزائل آئے ہیں، اور $1 ارب کا خرچہ اسرائیل کا ہوا ہے۔ $1 ارب اس حملے کو روکنے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی حملہ نہیں روکا جا سکا۔ بہت سی جگہوں پر ایران کی طرف سے حملہ کر کے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسرائیل جو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اب اسرائیل بھاگا چلا گیا ہے اقوام متحدہ میں۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر میں صدر ہوتا تو نہ یوکرین اور روس کی جنگ ہوتی، اور نہ ہی فلسطین اور اسرائیل جنگ میں کودتے، اور نہ ہی ایران حملہ کرتا۔ بالکل ٹرمپ کی طرف سے درست کہا گیا ہے۔ ٹرمپ بڑا سینسیبل قسم کا امریکی صدر تھا۔ اس نے پاکستان کے خلاف جب بات کی تو عمران خان نے اس کا جواب دیا، بجائے اس کے کہ ٹرمپ اشتعال میں آتا، غصے میں آتا۔ اس کی طرف سے عمران خان کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا۔ عمران خان اور ٹرمپ دوست بن گئے۔ آج بھی ٹرمپ کی طرف سے عمران خان کی تعریف کی جاتی ہے۔ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو یوکرین میں اور روس میں جنگ نہ ہوتی، اسرائیل اور فلسطین کا تنازع بھی آگے نہ بڑھتا۔ بالکل درست کہا جا رہا ہے ٹرمپ کی طرف سے، کیونکہ ٹرمپ کے پورے اقتدار کے دوران کسی بھی ملک پر کسی قسم کی جارحیت اور حملہ نہیں کیا گیا جس طرح سے پہلے کیا جاتا تھا۔ جتنے ٹرمپ سینسیبل صدر تھے، اتنے ہی نان سینس آج کے جو بائیڈن صدر ہیں امریکہ کے، ان کی طرف سے ہر جگہ پر ٹانگ اڑائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، یوکرین اور روس میں لڑ، اور اسرائیل و فلسطین جس طرح سے جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ جتنا نقصان ہو چکا ہے انسانیت کا، اس سے پہلے شاید جدید تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا ہو۔ یہ سارا کچھ جو بائیڈن کی ہلہ شیری کی وجہ سے اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے ایران کی۔ ایران نے اپنا بدلہ لے لیا، تو کیا اسرائیل اس کا جواب دے گا؟ اسرائیل کی طرف سے تو یہی کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن اب امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے، امریکہ نے پسپائی اختیار کر لی۔ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ایران پھر اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ایران پر امریکہ حملہ نہیں کرے گا۔ یہ امریکہ کی طرف سے تازہ ترین بیان دیا گیا ہے۔ تو گویا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملات عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ عالمی جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ عالمی جنگ کی طرف معاملات اس طرف جاتے ہیں جب دونوں طرف سے آگ بھڑک رہی ہو۔ ایران کی طرف سے اپنا بدلہ لیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے
खामोशी इख्तियार की गई है। सरेदस्त तो यही नजर आता है कि ये जंग जिसका अंजाम कोई बहुत बुरा होता हुआ नजर आ रहा था वो ऐसा नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से जिस तरह से इसराइल पर हमला किया गया, इससे ईरान की ताकत का इजहार हो गया। ईरान ने न सिर्फ ये कि अपने मुल्क से हमला किया है, बल्कि 4 दीगर ममालिक से भी एक ही वक्त में इसराइल पर हमला किया गया है। एक तो यमन है, शाम है और इराक है। इन ममालिक के अंदर से भी इसराइल पर बमबारी की गई है, इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ईरान की कैसी हिकमत अमली है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसराइल अब अगर हमला करेगा, अब अगर जवाबी कार्रवाई करेगा ईरान पर, तो बहुत सोच समझ कर करेगा। और फिर ये भी देखना है कि क्या मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीन के साथ खड़ी हुई है, ईरान का साथ देने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि कई ममालिक तो इतने डरपोक हैं कि वो इसराइल के नाम से ही डरते हैं। और फिर आप अंदाज़ा करें कि उर्दन की तरफ से क्या कुछ किया गया। उर्दन की तरफ से वो मिसाइल गिराने की कोशिश की गई और उनमें से शायद गिरा भी लिए गए जो उसकी हदूद से गुजर कर इसराइल जा रहे थे। इस पर ईरान की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है। अब की सूरत हाल ये है कि जैसे ही अमेरिका की तरफ से पसपाई इख्तियार की गई और ईरान की जारहियत सामने आई, ईरान की तरफ से कहा गया कि मज़ीद हम हमले नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो फिर हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसराइल पहली मर्तबा घुटनों पर आ गया है। इससे पहले वो हमेशा दम पर खड़ा हुआ करता था। अब उसके साथ जो ईरान ने कर दिया है, इसराइल को मुकम्मल शिकस्त दी जा सकती है। किस तरह से दी जा सकती है? इसराइल की मुकम्मल शिकस्त मशरूत है मुसलमानों की गैरत से। किससे? एक बार फिर सुन लें कि मुसलमानों की गैरत से इसराइल की मुकम्मल शिकस्त मशरूत है। अगर मुसलमान गैरत में आकर इकट्ठे हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, तो इसराइल कहीं जाने का नहीं है। क्या मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे? नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। उर्दन को आपने देख लिया, बाकी भी कई ममालिक इसराइल के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, जैसे कि तुर्किया है, उसकी तरफ से भी ऐसी ही मुनाफिकत की जा रही है। तैयब अर्दगान जो बहुत बड़ा नाम है तुर्की का, लेकिन उनके इसराइल के साथ जिस तरह से तल्लुकात थे, बल्दियाती इंतखाबात में तुर्की के अवाम की तरफ से उन पर एतमाद नहीं किया गया। उसके बाद वो थोड़ा सा उठे हैं, थोड़ा सा उभरे हैं, थोड़ा सा उन्होंने गैरत का मुजाहरा किया है, लेकिन अब शायद पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है। लेकिन उनकी तरफ से भी इसराइल पर हमले के दौरान ईरान की हमायत नहीं की गई। तो बात हमने ये आखिर पे की थी कि इसराइल की मुकम्मल तबाही का इन्हिसार है मुसलमानों की गैरत पर। तो ये गैरत देखते हैं कि कब जागती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।